نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 38 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال، کہنے لگے، رب ہب لی، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما، من لدنکا، خاص اپنے پاس سے، ذریۃً طیبۃً، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ ہنالک، یہ یعنی ظرف کے معنی میں آتا ہے، زمانے کا، زمان اور مکان، بلکہ ظرف زمان اور مکان دونوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس موقع پر یا وہیں پہ، اس جگہ پہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے۔ دعا کے اصل معنی ہوتے ہیں پکارنا، پکارا زکریا نے اپنے رب کو، دعا کی اپنے رب سے، اے میرے پروردگار حب لی، عطا کر مجھے، دے دے مجھے، ہبہ بھی اسی سے ہے، کسی کو کوئی گفٹ دینا، کوئی تحفہ دینا، کوئی چیز دینا۔ من لدنکا، خاص اپنے پاس سے، ذریۃً طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا سننے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی تربیت اور پرورش کے وقت، جب انہوں نے حضرت مریم کے ہاں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، بے موسمی پھل دیکھے، تو فوراً دعا کی۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت تک اولاد نہ تھی، بڑھاپا ان پہ آ گیا تھا، اور عادتاً بڑھاپے میں اولاد نہیں ہو سکتی، تو انبیاء کرام، عام ایک مسلمان اسے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن انبیاء کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ موقع ایسا تھا کہ بے موقع اور بے موسم پھل، بے موسمی چیزیں انہوں نے دیکھیں، تو فوراً دل میں خیال آیا کہ جیسے اللہ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو وہ زکریا علیہ السلام کو بغیر موسم کے، بغیر وقت کے بڑھاپے میں وہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو فوراً انہوں نے دعا کی، میرے پروردگار حب لی من لدنکا ذریۃً طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ سے ہمیں کئی چیزوں کی تعلیم دی گئی۔ پہلی چیز تو یہ، جہاں کہیں بھی اللہ کی کوئی قدرت دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا کوئی کرشمہ سامنے آ جائے، تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ میرے لیے یہ بھی فرما دیں، یہ آسانیاں آپ نے پیدا فرما دی ہے اللہ، آگے یہ بھی آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب بھی انسان دعا کرے، تو دعا کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں تو کس طریقے سے مانگ رہا ہوں۔ اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نکاح جس کا شریعت نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، نکاح کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر نکاح نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، ایک حدیث میں ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، خاوند سے دوستی رکھنے والی، شوہروں کو محبت دینے والی اور
نیک اولاد جننے والی، بہت اولاد جننے والی عورتوں سے نکاح کرو کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی بنا پہ دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے فرما بردار لوگ ایسے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمیں بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو۔ تو نیک اولاد، اب اولاد ویسے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی لوگ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں اس لیے کہ بھئی بڑھاپے میں وہ ہمارا سہارا بنے گی، ہمارے دست و بازو بنیں گے، اور چھوٹی معصوم اولاد والدین ان سے محظوظ ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں اولاد ہی ہوتے ہیں کہ اولاد کے ذریعے ہی انہیں خوشیاں ملتی ہیں۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے صرف اولاد کی دعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اب جہاں اولاد اللہ کی نعمت، نیک صالح اولاد اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ نیک لوگ دعا کرتے ہیں ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایسی بیویاں اور ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، دل کا سرور ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ تو اس لیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے تو اچھی اور بہترین دعا، ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت اللہ فسل الفردوس، جب اللہ سے دعا کرو جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو اسی طرح اولاد کے لیے جب بھی دعا ہو تو نیک اولاد، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے، کسی نے کہا حضرت آپ کا یہ فلاں بیٹا بہت زیادہ نیک ہے، تقویٰ میں للہیت میں بہت بڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ جب سے میں نے شادی کی ہر نماز کے اندر درود شریف کے بعد دعا کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں، قرآن کریم سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھتا ہوں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ علماء نے لکھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ کارگر جو نسخہ ہے وہ اولاد کے لیے دعا ہے، کہ اولاد کے لیے بھی دعا کی جائے، ان کی نیکی کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت انس کی والدائیں ابو طلحہ کی گھر والی، تو کہا یا رسول اللہ یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے کوئی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالا وولدا وبارک لہ فیما اعطیت، یا اللہ انس کے مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما اور اس چیز میں برکت عطا فرما جو آپ نے عطا کی ہے۔